آیا اور حضرت خدیجہ کو پتہ چلا کہ قافلہ کل آ رہا ہے، تو وہ اپنے مکان کی چھت پر بیٹھ کر عین دوپہر کے وقت انتظار کر رہی تھی کہ قافلہ آوے، محمد ابن عبداللہ آئیں تو حالات پتہ لگے کیا منافع ہوا کیا نہیں ہوا۔ اللہ کی شان کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی اوپر بیٹھے ہوئے سامنے دیکھ رہی تھیں، جیسے ہی نبی کریم ایک اونٹنی پہ سوار ہو کر آگے آ رہے تھے، انہوں نے اللہ کی قدرت سے وہ منظر دیکھا کہ دو فرشتے ہمارے نبی کے اوپر اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ حیرت انگیز منظر دیکھ کر حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ تو حیرت زدہ رہ گئیں، اور اسی حیرت کے ماحول میں دیکھتی رہیں، اور یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے، سارا حساب کتاب پیش کیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب ان ساری باتوں کو دیکھا تو خود بخود ان کے دل میں یہ خیال ہوا کہ کیوں نہ میں محمد ابن عبداللہ سے نکاح کر لوں، جبکہ میں اس کے پہلے بتا چکا کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی 2 شادیاں پہلے ہو چکی تھیں، ایک ابو حالہ بنت زرارہ سے جن سے 2 بیٹے تھے، ہند بن ابی حالہ اور حالہ بنت ابی حالہ، حالہ بن ابی حالہ۔ اور پھر جب اس کا انتقال ہو گیا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے دوسرا نکاح کیا عتیق ابن ابو عائز مخزومی سے، اس سے بھی 2 بچے ہوئے، عبداللہ ابن عتیق اور ہند بن عتیق۔ 4 بیٹوں کی ماں تھی، 2 شوہر تھے، دونوں مر چکے تھے۔ یہ سب زمانہ جاہلیت کی بات ہے، ما قبل اسلام کی بات، اور یہ اتنی دیندار پرہیزگار پاک باز تھی، یعنی اس زمانے جاہلیت میں بھی ان کی طہارت پاکیزگی، ان کے شرافت کا عالم یہ تھا کہ اہل عرب بی بی خدیجہ کو بی بی طاہرہ کے نام سے پکارتے تھے۔ طاہرہ کے معنی ہے پاک باز عورت۔ ان کی پاک بازی یہ کہ کبھی کوئی غلط کام انہوں نے کیا ہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ بڑی رحم دل، غریبوں کی غمخوار، پریشان حالوں کی مدد کرنے والی، عام طور پر جو مختلف معاملات ہوتے اس میں خوب زیادہ چندہ دینے والی، حاجیوں کی خدمت کرنے والی، کوئی غریب بچی کی شادی کی بات آئے اس کے لیے اپنی طرف سے خوب پیسہ دیتی تھی، اور عللے تللے میں جو عورتیں رہتی ہیں اس طرح سے اس زمانے کی عورتوں کی طرح نہ تھی، البتہ خوشحال بہت تھیں، پیسہ بہت تھا، تجارت بہت بڑی تھی۔ اسی لیے اہل عرب بہت بڑے بڑے سردار، مکے کے بڑے بڑے سرداروں نے پیشکش کی، اے خدیجہ ہم تم سے نکاح کے لیے تیار ہیں۔ حضرت خدیجہ کہتی تھیں کہ سب اپنی جگہ درست، لیکن اب میری عمر 40 سال ہو گئی، 4 بچوں کی ماں، اب میرا ارادہ نہیں ہے شادی کرنے کا۔ ذرا اللہ کی شان دیکھو، جس سے مکے کے بڑے بڑے امیر، بڑے بڑے سردار شادی کے لیے تیار ہیں، وہ انکار کر رہی تھی، لیکن آج نبی کریم کی امانت، دیانت، سچائی، اخلاق، اچھی عادتیں، اور پھر یہ غیبی ماحول کے فرشتے ان کے اوپر پروں کا سایہ کریں۔ اور ظاہری طور پر تو جو ہمارے نبی کے اندر حسن و جمال، فضل و کمال تھا، اس کی شان ہی نرالی تھی، مردانہ وجاہت کے شاہکار تھے، 4000 انسانوں کے برابر طاقت اللہ نے ہمارے نبی کو دی تھی۔ حدیث میں آقا فرماتے ہیں اللہ نے مجھے 40 جوانوں کی طاقت دی، 40 جنتی جوانوں کی طاقت دی، اور ایک جنتی جوان دنیا کے 100 جوانوں کے برابر طاقت رکھتا ہے۔ تو ہمارے جیسے 4000
کڑیل زمانوں کی طاقت اللہ نے ہمارے نبی کو دی تھی، حسن و جمال، فضل و کمال، خاندانی وجاہت، کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ خدیجہ جن سے بڑے بڑے سردار شادی کے لیے پیشکش کر کے مایوس ہو چکے تھے، جو شرافت کی پتلا تھی، لیکن بس اللہ کو کچھ منظور تھا، اللہ نے خدیجہ کا مقدر چمکایا کہ ان کے دل میں بات آئی کہ میں محمد عربی سے اگر نکاح کر لوں تو کیسا ہو۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ان کی عمر 40 سال، ہمارے نبی کی عمر 25 سال، اب وہ 2 بار کی بیوہ۔ یہ ہندوستان کے سماج میں رہ کر ہم لوگ بیوہ کے ساتھ شادی کرنے کو بہت عیب سمجھتے ہیں۔ عرب میں دور جاہلیت میں بھی اور بعد میں بھی اور آج بھی مطلقہ یا بیوہ سے شادی کرنا کوئی عیب نہیں ہے، نہ اسلام میں کوئی عیب ہے۔ آج تو اگر کسی نوجوان سے کہہ دیا جائے کہ کوئی بیوہ ہے یا کوئی مطلقہ ہے، کوئی ایسا ہے، تو وہ تو شاید لٹھ لے کے دوڑ پڑے کہ ایک میں ہی رہ گیا تھا۔ لیکن ہمارے نبی نے بیوہ عورتوں پر احسان کرتے ہوئے سب سے پہلی شادی جو فرمائی وہ 2 بار کی بیوہ عورت سے فرمائی۔ اسلام اس کو منع نہیں کرتا۔ خیر، اس زمانے میں اس کا کوئی برا مانتا بھی نہیں تھا، سماج میں کوئی برائی نہیں تھی، شریعت میں بھی الحمدللہ کوئی برائی نہیں ہے۔ اس لیے حضرت خدیجہ کے دل میں جب یہ داعیہ پیدا ہوا کہ محمد ابن عبداللہ سے میری شادی ہو، تو انہوں نے سب سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کو بلوایا۔ یہ نبی کی پھوپھی ہے، حضرت امیر حمزہ کی بہن ہے، بعد میں مسلمان بھی ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت پھوپھی ان کی بڑی عزت کر رکھتے تھے۔ یہ حقیقت میں بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی رشتے میں بھابھی ہوتی تھی۔ خدیجۃ الکبریٰ کے بھائی کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی، تو اپنی بھابھی کو انہوں نے بلایا اور کہا کہ بھابھی جان، آپ کا بھتیجا محمد ابن عبداللہ کیسا ہے، ان کے معاملات کیسے ہیں، ان کے حالات کیسے ہیں؟ تو بی بی صفیہ نے کہا کہ خیریت تو ہے۔ تو بی بی خدیجہ نے کہا میرے دل میں یہ بات آئی ہے کہ میں ان سے شادی کروں۔ تو حضرت بی بی صفیہ نے بھی بڑی پیاری باتیں کی اور کہا کہ یقیناً اس وقت روئے زمین پر اتنا اچھا انسان دنیا میں کوئی دوسرا نہیں ملے گا، میرے بھتیجے جیسا کوئی نہیں۔ حسن، جمال، خاندان، حسب، نسب، عادات، اطوار، ان سب میں اللہ نے اسے بے مثال بنایا ہے۔ اس کے ساتھ شادی کرنے میں کوئی عیب نہیں ہے، اگر تم چاہتی ہو ان کے ساتھ شادی کر لو۔ جب گھر کے خاتون سے بھی بات ہو گئی تو اب حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی ایک سہیلی حضرت نفیسہ بنت امیہ کو طلب کیا۔ یہ بی بی نفیسہ یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی سہیلی تھی اور ذرا بات چیت میں اچھی تھی، لوگوں سے بات چیت کرنے میں ان کو ایک ملکہ حاصل تھا، دبنگ خاتون تھیں۔ ان کو بلا کے حضرت خدیجہ نے بتایا کہ میرا ایسا ایسا ارادہ ہو رہا ہے کہ محمد ابن عبداللہ سے میں شادی کروں، تو ایسا کرو کہ تم جا کر میرے نکاح کا پیغام محمد ابن عبداللہ کو دے دو۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا پیغام لے کر نفیسہ بنت امیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچیں اور احسن انداز میں حضرت خدیجہ کی تعریف کرتے ہوئے، ان کی قرار واقعی خوبیاں بیان کرتے ہوئے نکاح کا پیغام دیا کہ آپ اگر پسند کریں تو خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح فرما لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک سعادت مند انسان کی خوبی پیش کرتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے آپ پیغام لائی ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن میں پہلے اپنے چچا اور خاندان کے بڑے بوڑھوں سے مشورہ کر لوں، اس کے بعد دیکھیں گے۔
آج کل ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ اماں ابا دادی دادا سب گئے ڈبے میں، کروں گا تو میں اپنی والی، ماں سمجھائے باپ سمجھائے بڑے سمجھائیں، یہی سب سے بڑھ کے ابا ہو جاتے ہیں، نہیں میں تو وہیں کروں گا، میں تو وہیں کروں گا۔ انہیں کیا پتا کہ یہ آج مارکیٹ میں اصلی ہیرے اور امریکن ڈائمنڈ میں فرق کرنا مشکل ہے۔ چمکتا جو نظر آتا ہے سب سونا نہیں ہوتا، آج کل پیتل پہ بھی رول گولڈ کر دیتے ہیں تو سونے کے جیسے چمکتا ہے، امریکن ڈائمنڈ تو اصلی ہیرے سے زیادہ چمکتا ہے۔ لیکن پرانے بوڑھے ماں باپ جو تجربہ کار یہ خوب سمجھتے ہیں کہ اصلی ہیرا کون سا ہے اور نقلی ہیرا کون سا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کو خاص طور سے ہماری بچیوں کو اللہ تعالی سعادت اور عقل دے۔ بہت افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں، اپنی بچوں پر بچیوں پر گہری نگاہ رکھو، ان کی تربیت صحیح کرو۔ آج جب ہم میڈیا کے ذریعے پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو بھیجا کھول جاتا ہے کہ ہزار قوم مسلم کی بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ ہمارے نوجوان شراب چرس گانجے افیم جانے کس کس ڈرگ کے نشے میں پریشان ہیں۔ ہماری قوم کے وہ لوگ جن کو اللہ نے اولاد دی ہے ان پر فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کی ہر ضرورت پوری کریں، اس کے ساتھ ساتھ ان پر گہری نگاہ رکھیں کہ وہ راہ سے بے راہ نہ ہونے پائیں۔ اگر اللہ کل پوچھ لے گا تو تمہارا کہیں ٹھکانہ نہیں لگے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم کی دولت عطا فرمائے۔ آج کچھ لوگ ہم سے ہی کہتے ہیں مولانا لوگ کچھ کرتے نہیں، قوم اتنی شرابی ہو رہی، مولانا لوگ کچھ کرتے نہیں، سب چرس گانجا پی رہے، مولانا لوگ کچھ کرتے نہیں، لڑکیاں بھاگ رہی ہیں۔ یہ کیا مولانا ہی لوگ بھگا رہے ہیں؟ مولانا لوگ کچھ کرتے نہیں، تم کس کھیت کی مولی ہو، تم کس درد کی دوا ہو؟ پیسہ دے دے کہ تمہارے بچوں کو بگاڑو تم، اور جب بگڑ جائے تو کہ مولانا لوگ ان کو سدھارتے نہیں۔ مولانا لوگ کا تو حلق سوکھ گیا بولتے بولتے، آؤ نماز پڑھو آؤ نماز پڑھو آؤ نماز پڑھو، کتنے پڑھتے ہو؟ مولانا لوگ کے حلق سوکھ گئے، رمضان آیا روزہ رکھو روزہ رکھو روزہ رکھو۔ افطار تو اتنا خریدتے ہیں مسلمان کہ ایسا لگتا ہے پورے سال کا کھانا اسی ایک مہینے میں کھانا۔ اور روزہ رکھنے والوں کو پوچھ لو اس میں کتنے روزے دار ہیں تو پتہ چلتا کہ کتنے فیصد روزہ نہیں رکھتے، اس کی گنتی نہیں ہم کر سکتے۔ یاد رکھو مرو گے قبر میں جب ڈنڈے پڑیں گے تب پتہ چلے گا۔ رمضان میں روزے چھوڑو، سال بھر نمازیں چھوڑو، بچوں کی صحیح پرورش نہ کرو، اور جب غلط راستے پہ جائیں تو مولانا لوگ یہ نہیں کرتے، مولانا لوگ وہ نہیں کرتے۔ تمہارے باپ کے نوکر ہیں مولانا؟ یہ صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے اپنے بال بچوں کو دیکھنا، ان کی تربیت۔ خیر، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب یہ کہا گیا، پیغام پہنچا نکاح کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے چچا اور گھر کے بڑے بوڑھوں سے مشورہ لے لوں، وہ جو کہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے، ابو طالب سے اور دیگر لوگوں سے بتایا۔ الحمدللہ سب نے اس رشتے کو پسند کیا، سب نے خوشی کا اظہار کیا، کسی نے انکار نہیں کیا، اس لیے کہ بی بی خدیجہ میں کوئی کمی تھی ہی نہیں۔ رہا 2 بار کی بیوہ ہونا، یہ کوئی عیب ہی نہیں۔ رہا یہ کہ ان کی عمر زیادہ ہے، ان کی عمر کم ہے، تو رشتے میں کم عمری اور زیادہ عمر کا کوئی ایسا فرق نہیں ہے کہ ایسا فرض نہیں ہے کہ شوہر کا عمر میں بڑا ہونا ہی لازمی ہے، بغیر اس کے نکاح نہ ہو۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جب کسی قسم کی کوئی کمزوری دونوں طرف سے نہ تھی تو رشتہ طے ہو گیا۔ رشتہ طے ہونے کے بعد وقت مقررہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارات لے کے چلے۔ وہ بارات پوری شرافت کا نمونہ تھی۔ نبی کریم کی بارات میں ان کے پیارے چچا ابو طالب، دوسرے کئی چچا تھے وہ تھے، خود امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے،
خاندان کے کچھ بڑے بوڑھے بھی تھے، خاندان میں ہم عصر جوان بھی تھے، حضرت عباس بھی تھے، کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم عمر ساتھی بھی تھے، 25 سال کی عمر ہے۔ پورے شرافت کے ساتھ یہ بارات خدیجۃ الکبریٰ کے یہاں پہنچی، اور مکان بھی بس قریب ہی تھا، میرا خیال ہے زیادہ سے زیادہ 150-200 میٹر کے فاصلے پر، بس اتنی فاصلہ۔ وہاں پر جب یہ لوگ پہنچے تو وہاں بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے بھی اپنے کچھ رشتہ داروں کو بلایا ہوا تھا۔ ان کے چچا تھے عمرو بن اسد، خدیجۃ الکبریٰ کے باپ اس کے پہلے حرب فجار میں مر چکے تھے، قتل ہو چکے تھے، اور چچا تھا تو عمرو بن اسد، تو وہ چچا آئے تھے۔ دوسری طرف ان کے ایک دوسرے چچا زاد بھائی تھے ورقہ ابن نوفل، وہ بھی آئے تھے۔ تو خدیجۃ الکبریٰ کے خاندان سے بھی کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، کچھ عورتیں تھیں، اور ان کے اس کاشان اقدس میں نکاح کی محفل ہوئی۔ زمانہ جاہلیت میں بھی نکاح کا انداز وہ تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا تھا، یعنی اس میں خطبہ نکاح ہوتا تھا، مہر کی رقم کا لین دین ہوتا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ ایجاب و قبول ہوتا تھا۔ یہ سارے معاملات جو آج ہو رہے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت و سنت میں بھی ہوتے تھے۔ وقت موعود پر جب یہ لوگ نکاح کے لیے پہنچے، نکاح کے لیے سب سے پہلے ابو طالب کھڑے ہوئے، اور انہوں نے کھڑے ہو کر ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس کی پوری تفصیل موجود ہے تاریخ کی کتابوں میں، یہاں وقت کم میں اس کو نہیں بیان کر سکتا، آپ وہاں پڑھ لینا۔ مفہوم اس کا بتا دوں کہ انہوں نے یہی کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں بڑی عزت بخشی، ہم بڑے اونچے خاندان کے لوگ ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، ہم بنو اسماعیل سے تعلق رکھتے ہیں، ہم قصی کی اولاد ہیں، ہم قریش کے قبیلے سے ہیں، اس میں بھی خاندان بنی ہاشم جو بڑا نامور اور عزت دار شریف خاندان، ہم خاندان بنی ہاشم سے ہیں، اور بنی ہاشم میں میرا بھتیجا محمد ابن عبداللہ بے مثل و بے مثال ہے۔ اللہ نے میرے بھتیجے کو حسب، نسب، حسن، جمال، خاندان، عادات، اطوار، اخلاق، سب چیز میں بے مثل و بے مثال بنایا ہے۔ ہاں مال و دولت تھوڑا کم ہے میرے بھتیجے کے پاس، لیکن مال و دولت تو آنی جانی چیز ہے، آج اس کے یہاں کل اس کے یہاں، یہ تو ہاتھوں کا میل ہے، یہ تو ہاتھوں میں طوطے کی طرح ہے، کب وہ پھر سے اڑ جائے کیا پتا۔ تو مال و دولت پہ اترانا نہیں چاہیے۔ کہا مال و دولت کم ہے لیکن مال و دولت کوئی شرافت کی دلیل تو نہیں، آنی جانی چیز ہے، لیکن میرا بھتیجا ایسا 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 ہے۔ اس کے بعد ابو طالب نے یہ بھی اعلان کیا کہ رہا مہر تو میں اپنی طرف سے محمد ابن عبداللہ کے رشتے کو قبول کر کے خدیجہ سے نکاح کے لیے تیار ہوں، اور 20 اونٹ میری طرف سے مہر میں، 20 اونٹ میری طرف سے مہر میں، اس کے لیے میں تیار ہوں۔ جب یہ بات ہوئی تو اس دور کے دستور کے مطابق حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی طرف سے ان کے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل کھڑے ہوئے۔ یہ ورقہ ابن نوفل بڑے ہی عقل مند، ذی شعور، پڑھے لکھے انسان تھے، زمانہ جاہلیت کے خرافات سے دور تھے، بتوں کو پوجتے نہ تھے، بلکہ صحیح دین کی تلاش میں یہ ملک شام اور دیگر علاقوں میں گئے تھے، یہودیوں سے ملے، عیسائیوں سے ملے، یہودیوں نے بھی کچھ باتیں کی، کچھ عیسائیوں نے باتیں کی، کچھ انہوں کی بات سن سن کے توحید کے قریب آئے، بت پرستی سے اور جاہلانہ رسم و رواج سے بہت دور تھے، توریت اور زبور کے، انجیل کے بڑے عالم تھے،
اور ساتھ ہی ساتھ عقل مند ذی شعور بھی تھے، تو وہ لوگوں کو مختلف معاملات میں مشورے بھی دیتے تھے۔ تو ورقہ ابن نوفل کو بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اس محفل میں بلایا تھا، ان کو اشارہ کیا تو وہ کھڑے ہوئے، اور ورقہ ابن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خاندان کی بڑائی بیان کی اور بتایا کہ خدیجہ ایسی ایسی خاتون ہے، ہم لوگ اچھے لوگ ہیں، ایسا ایسا ہے، اور تم لوگ جو بتا رہے ہو کہ محمد ابن عبداللہ کے اندر یہ خوبیاں ہیں، ہم اعتراف کرتے ہیں، ہم قبول کرتے ہیں، اور میں 400 مسقال چاندی پر اپنی چچا زاد بہن خدیجہ کو محمد ابن عبداللہ کے نکاح میں دیتا ہوں۔ یعنی انہوں نے 400 مسقال چاندی مہر متعین کیا۔ اب اس پر جس پر بھی اتفاق رائے ہوا ہو، ممکن ہے کہ یہ جو 20 اونٹ ہیں ان کی قیمت 400 مسقال چاندی سے زیادہ ہو، لیکن مہر دیا گیا، اور مہر دینا یہ بہت ضروری ہے۔ شریعت میں، اسلام میں بھی شادی کے اخراجات میں کوئی خرچ ضروری نہیں، نہ شادی کارڈ، نہ بیڑ، نہ باجا، نہ نیا جوڑا، نہ نیا کپڑا، نہ منڈپ، نہ بڑی دعوت، نہ بیڑ، اور کوئی یہ سب ہم نے اپنی طرف سے گڑھ لیا۔ نکاح کے لیے شریعت نے لازمی خرچ اگر کوئی بتایا ہے تو وہ صرف مہر بتایا ہے، کہ مہر کی رقم شوہر اپنی بیوی کو ادا کرے، اور اچھا مہر دینا چاہیے۔ لیکن ہم 20 25 ہزار کے جوتے خریدتے دیکھ رہے لوگ، 50 ہزار کا، 70 ہزار کا شرارہ خریدتے ہیں دلہن کے لیے، 50 ہزار کا سوٹ خریدتے ہیں دولہا کے لیے، اور قاضی صاحب بولتے ہیں کہ ذرا مہر یہ 2000 2500 کم لگتا ہے، ذرا بڑھا دو۔ ارے مولانا تو 25 روپئے میں بھی مہر بنتا ہے، اب نکاح اتنا سستا ہو گیا، 25 روپئے میں یہ نکاح بندوا رہے۔ جہاں خرچ کرنا ہے شریعت نے کہا ہے اچھا خرچ کرو، تو وہاں تو نانی مرتی ہے، اور دوسرے فضول خرچ کے لیے 500 روپے کا ایک کارڈ چھپوا رہے ہیں۔ مسلمانوں، غلط روی سے منازل کا بورڈ بڑھتا۔ مسافروں، روش کارواں بدل ڈالو، اپنی زندگی کا طریقہ کار تبدیل کرو، اپنا قبلہ تبدیل کرو۔ ہمارا قبلہ توجہ نہ ہندوستان کے مشرکین ہیں، نہ یورپ کے یہودی اور نصارہ، ہمارا قبلہ توجہ تو مدینے والی سرکار ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، یہ رسول تمہیں جو دے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روک کے رک جاؤ۔ ہمارا قبلہ توجہ تو نبی کی ذات ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک کی سنتوں کے مطابق عمل کریں۔ اگر یہ سب کرنے لگیں گے تو ہماری شادیاں بہت آسان ہو جائیں گی، اور شادیاں آسان ہوں گی تو بر وقت ہوں گی تو ہمارے بچے گناہ سے بچیں گے، خرافات سے بچیں گے۔ اللہ ہمیں نبی کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر، تو اس مہر پر نبی کا نکاح ہو گیا، بی بی خدیجہ کی رخصتی ہو گئی۔ یوں 2-3 باتیں اس نکاح کے تعلق سے خصوصی عرض کرنی۔ ایک باتیں یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے اس نکاح میں کچھ گھال میل تھا۔ بی بی خدیجہ کا چچا بیٹھا تھا، چچا سے کچھ بتیاں نہیں کیے، اور چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل نے خطبہ پڑھ دیا۔ کچھ لوگ اسلام پر حملہ کرنے کے لیے نبی کی یا نبی والوں کی شان گھٹانے کے لیے کہتے ہیں کہ اس رشتے سے خدیجہ کے گھر والے تیار نہیں تھے، خدیجہ کے خاندان والے تیار نہیں تھے، اس لیے خدیجۃ الکبریٰ کو خود اپنے رشتے کی بات کرنی پڑی۔ میرے دوستو، یہ سب الزام ہے۔ میں اس کے پہلے بھی بتا چکا کہ اس دور میں، اس سماج میں، اس معاشرے میں خود اپنے رشتے کو لے جا کے بات کرنا کوئی عیب ہی نہیں تھا، کوئی عیب نہیں تھا۔ مرد جس سے نکاح کرنا چاہتا تھا کبھی براہ راست اس سے جا کے پیغام دیتا، کبھی اس کے باپ سے کہتا، کبھی اس کے بھائی سے کہتا بھئی شادی کرنا چاہتا ہوں، تیار ہو؟ تو بھئی جس دکان میں مال رہے گا تو گاہک آئیں گے، اب تمہاری مرضی ہے اس سے نکاح کرو کہ نہ کرو، پسند کرو کہ نہ کرو۔ کبھی ایسا ہوتا کہ داماد
خود ہی جا کے کہتا کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. کبھی ایسا ہوتا کہ عورت خود جا کے کسی سے کہتی کہ میں تجھ سے نکاح کی خواستگار ہوں, تیار ہو, تو کوئی عیب نہیں تھا. دوسرے بیواؤں سے نکاح کوئی عیب نہیں تھا, طلاق شدہ سے نکاح کوئی عیب نہیں تھا. 2 3 3 4 عورتوں کا, باہر عورتیں بیوہ یا مطلقہ ہوتی تھی, ان کا بھی نکاح ہو جاتا تھا. اور یہ کوئی عیب کی بات بھی نہیں ہے میرے دوستو. اللہ تعالی ہمیں اچھائی اور برائی کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور رہا یہ کہ خدیجۃ الکبریٰ نے خود کیوں بات بھیجی تھی, تو اس زمانے کا دستور تھا, بھیجی. اور پھر وہ فارغ البال تھی اور اپنے طور پہ اپنے کام کاج کے فیصلے لینے کی مالک و مختار تھی, انہوں نے بھیجا, کوئی عیب کی بات نہیں. اور ورقہ ابن نوفل ان کے چچا کی جگہ آئے, بولے, تو بعض روایت میں کہ ان کا چچا کچھ اتنا بوڑھا ہو گیا تھا اور مخبوط الحواس تھا کہ وہ کچھ صحیح بات کر نہیں سکتا تھا. اس لیے بھی ورقہ ابن نوفل نے خطبہ نکاح پڑھا. اس میں کوئی عیب کی بات نہیں. وہ سیدہ تھیں, طیبہ تھیں, طاہرہ تھیں, عقل مند تھیں, ذی ہوش تھیں, عزت دار خاتون تھیں, شریف خاتون تھیں, 40 سال کی عمر تھی, 4 بچوں کی ماں تھی. اور بڑے بڑے امیر, بڑے بڑے سردار, پیسے والے نکاح کا پیغام لے کے آئے تھے, انکار کر دیا تھا. دنیا کے لیے انہوں نے نکاح نہیں کیا تھا. کیوں کیا تھا؟ ایک بار خود شادی کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ, میں نے آپ کے اتنے بہترین اور اچھے اخلاق دیکھے, آپ کی سچائی اور دیانت داری, امانت داری دیکھی, اس وجہ سے میں نے آپ کو پسند کیا کہ میں آپ سے نکاح کروں. آپ کی اچھائیوں کی بنیاد پر میں نے کیا, ورنہ نہ پیسے کی کمی تھی, نہ رشتوں کی کمی تھی, نہ حسن و جمال کی کمی تھی, نہ فضل و کمال کی کمی تھی. لیکن نبی کی ان خوبیوں نے بی بی خدیجۃ الکبریٰ کو آمادہ کیا. اور صحیح بات یہ ہے, اللہ کی قدرت تھی. اللہ نے مقدر کر دیا تھا بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے مقدر میں کہ کائنات کی سب سے عظیم ہستی نبی کریم کے نکاح, نبی کریم ہے, ان کے نکاح میں بی بی خدیجہ آئیں. اور آپ سن کے حیرت کریں گے کہ جس وقت بی بی خدیجہ کا نکاح ہوا 40 سال ان کی عمر تھی, نبی کریم کی عمر پاک 25 سال تھی. اور اس کے بعد 25 سال تک حضرت بی بی خدیجہ نبی کریم کے نکاح میں رہیں. ان کا جس وقت وصال ہوا, بی بی خدیجہ کی عمر پاک 65 سال ہو گئی تھی, اور اس وقت نبی کریم کی عمر پاک کل 50 سال تھی. اور یہ جو 25 سالہ دور رفاقت ہے ان میاں بیوی کا, نبی کریم نے دوسری شادی نہیں کی. جب تک بی بی خدیجہ نکاح میں رہی, آقا علیہ السلام نے دوسری نکاح کا سوچا بھی نہیں. آج کچھ لوگ ہمارے نبی کی کثیر تعداد میں شادیوں کو دیکھ کے کہتے ہیں یہ اتنی شادی کیوں؟ تو اس کی کیوں کی وجہ تو انشاءاللہ ہم پھر کبھی بتائیں گے. ہم بتا چکے کئی تقریروں میں کہ اس کی مصلحت دوسری تھی. اللہ کا حکم تھا, نبی نے کیا تھا بعض مصلحتوں سے. جوانی دیوانی نہیں تھی, جوانی کا جوش نہیں تھا. جب 25 سال کی عمر سے 50 سال کی عمر تک جب جسم زیادہ جوان ہوتا ہے, میرے آقا نے کوئی نکاح نہیں کیا, ایک بی بی خدیجۃ الکبریٰ. اب باقی جتنے نکاح نبی کا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوئے وہ سب 52 53 سال 52 سال کی عمر کے بعد ہوئے. اور بی بی خدیجہ کو وہ خوش قسمت خاتون ہیں, ہمارے نبی کو اللہ نے جتنی اولاد دی, ایک بیٹے ابراہیم کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ نبی کے 2 بیٹے 4 بیٹیاں, یہ 6 کی 6 بیٹے بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے وطن سے ہیں. بی بی زینب, رقیہ, ام کلثوم, بی بی فاطمہ, حضرت قاسم, حضرت عبداللہ, یہ پانچوں کے پانچوں 6 کی 6 اولاد بی بی خدیجۃ الکبریٰ ہی سے ہوئے. باقی نبی کی جتنی نکاح ہوئے ان سے کسی سے ایک بھی اولاد نہیں ہوئی. ایک نبی کی جاریہ تھیں کنیز, بی بی ماریہ قبطیہ یا قبطیہ, تو حضرت ماریہ سے جو لونڈی تھی سرکار کی, کنیز تھی, ام ولد تھی,
ایک بیٹے ہوئے ابراہیم ابن رسول اللہ مدینہ منورہ میں اخیر زمانے، وہ بھی بچپن میں وصال فرما گئے۔ باقی جتنے نبی کی اولاد ہیں یہ سب کے سب بی بی خدیجۃ الکبریٰ ہی کی اولاد ہے، اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ تقریباً نبی کے نکاح میں 15 سال تک تھیں۔ اس کے بعد پہلی بار قرآن نازل ہوا، اور قرآن کے نزول کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے بی بی خدیجۃ الکبریٰ ہی کے پاس پہنچے۔ یہ وہ خوش نصیب خاتون ہے امت میں سب سے پہلے جس کے کان میں نبی کی نبوت کا اعلان پہنچا، وہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ سب سے پہلے جس کے کان امت میں قرآن نے کی سماعت کی، وہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ سب سے پہلے نبی پاک کے ساتھ جس نے نماز ادا کی، وہ خدیجۃ الکبریٰ۔ سب سے پہلے اسلام جس نے قبول کیا، عورتوں میں کہہ لیا جائے تو وہ بی خدیجۃ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں تو نبی کے گھر پلتا تھا اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ ہی کے یہاں رہتا تھا نبی کریم کی خدمت میں، اور وہیں رہتا وہیں پلتا تھا۔ ایک دن میں جب اندر گیا تو میں نے ایک عجیب بات دیکھی کہ ہمارے آقا علیہ السلام اور محترمہ بی بی خدیجہ یہ لوگ پہلے کھڑے ہیں ہاتھ باندھ کے۔ میں کھڑا ہو کے دیکھتا رہا کہ یہ عجیب حرکت ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ یہ لوگ جھک گئے، پھر میں نے دیکھا کہ یہ لوگ کھڑے ہو گئے، پھر میں نے یہ دیکھا کہ یہ دونوں زمین کے اوپر اپنا سر رکھ دیے ہیں، پھر یہ اٹھ گئے، پھر سجدے میں سر۔ کہتا میں نے کبھی یہ نوعیت یہ حرکتیں دیکھی نہ تھی، میرے لیے بڑی عجیب بات تھی۔ پھر وہ لوگ اٹھ بیٹھ کرتے رہے۔ اس کے بعد دونوں طرف انہوں نے اپنا سر پھیرا، منہ پھیرا، اور پھر جب وہ لوگ متوجہ ہوئے تو میں ان کے پاس گیا۔ میں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بھائی جان یہ کیا ہے؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پہلی بار مجھ سے کہا الحمدللہ، اللہ نے مجھے نبوت اور رسالت عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر قرآن نازل کیا ہے، میں ایک نیا دین لے کے آیا ہوں جس میں اللہ کو ایک مانا جاتا ہے، جس میں غیر اللہ کی عبادت نہیں کی جاتی، جس میں بتوں کی پوجا نہیں کی جاتی۔ اور یہ جو تم ہمیں دیکھ رہے تھے، میں اپنی زوجہ کے ساتھ، اپنی حرم کے ساتھ جو اٹھ بیٹھ کر رہا تھا، یہ وہ عبادت ہے جو اللہ نے اہل ایمان پر واجب کی ہے۔ میں نماز پڑھ رہا تھا، اور اے علی میں تم سے بھی گزارش کرتا ہوں، تبلیغ کرتا ہوں کہ تم بھی مجھ پر ایمان لاؤ، ایمان لا کر اسلام کے دامن کرم میں آؤ، بتوں کی پوجا سے برات کا اظہار کر دو، کفر و شرک اور گناہ سے دوری کا اعلان کر دو، اللہ کی ربوبیت اور میری رسالت و بندگی کا اقرار کرو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک طرح سے کم عمر ہی تھے، نوجوان تھے، بچپن کی حد لڑکپن اور بچپن ہی تھا۔ عرض کرنے لگے کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں میں پہلے اپنے والد ابو طالب سے مشورہ لے لوں گا، پھر آپ کو بتاؤں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی مشیت یہ ہے کہ یہ بات ابھی عام نہ ہو، اس لیے اپنے باپ سے کچھ نہ کہنا، خود سوچ لو، جلدی نہیں ہے، اپنے باپ سے ابھی کچھ نہ کہنا، اگر میری بات سچ لگے تو اسلام قبول کر لینا۔ نبی کے فرمان کے مطابق انہوں نے ابو طالب سے تو کچھ نہیں کہا، لیکن اس کے بعد جلد ہی نبی کریم کی بارگاہ میں آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، آپ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ یوں تاریخ میں بتایا گیا کہ سب سے پہلے عورتوں میں بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے اسلام قبول کیا، بچوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اسلام قبول کیا، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ نے اسلام سب سے پہلے قبول کیا، اور آزاد مردوں میں وہ خوش نصیب جس کا نمبر پہلا ہے ہر معاملے میں، ہر اچھے معاملے میں، علی
مرتضیٰ بھی جسے کہتے تھے کہ ہمارا امام ہے صدیق اکبر، سب سے بہتر، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ بات چل رہی تھی بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس بے حساب مال تھا، زمین تھی، جائیداد تھی، اسٹیٹ تھی۔ انہوں نے اسلام کے پہلے بھی نبی کی بڑی خدمت کی، اور اسلام کے بعد تو سب سے پہلے جب نبی نے ان سے کہا کہ اے خدیجہ میں اپنی جان کو ڈر گیا ہوں، ایک بار کے قرآن کے نزول سے میری یہ حالت ہے، ابھی تو پورے 30 پارے کے نزول باقی ہے، کیا ہوگا؟ تو حضرت خدیجہ نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ نہ گھبرائیں، آپ کا رب آپ کو ضائع نہ کرے گا، آپ تو غریبوں کی مدد کرنے والے، محتاجوں کی پریشانی دور کرنے والے، بھوکوں کو کھانا کھلانے والے، مسافروں کی امداد کرنے والے، زائرین حج کی مدد کرنے والے، غریبوں، یتیموں، بے کسوں، بے بسوں کے کس اور بس، آپ کے اندر اتنی اچھی عادتیں، آپ کا رب آپ کو ضائع نہ کرے گا، آپ پریشان نہ ہوں انشاءاللہ۔ اور پھر جب اسلام کی تبلیغ و اشاعت کرنے لگے تو گھر کے کام کاج میں کچھ کمی ہوئی تو بی بی خدیجہ نے کہا آپ پوری طرح دین کا کام کریں، گھر میں سنبھالیں، بچوں کی پرورش، ان کی ضروریات کی کفیل بی بی خدیجہ۔ اور جب جب ضرورت ہوئی اسلام کو لیے تو جتنا مال خدیجۃ الکبریٰ نے اسلام کے نام پر خرچ کیا، بڑی بات یہ کہ اس وقت کیا جب کوئی اسلام کا مددگار اور خدمتگار نہ تھا۔ ایسی محسنہ کہ قیامت آ جائے گی پوری امت مل کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ایک احسان کا بدلہ ہم نہیں چکا سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اتنا پیار سے نام لیتے، اتنی محبت کرتے، اتنا ذکر کرتے کہ ایک بار رشک سے ہم سب کی ماں حضرت عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ ہم سب کے ہوتے ہوئے آپ اس سرخ جبلے والی کا بہت نام لیتے ہیں۔ سرخ جبلے والی اس لیے کہا تھا کہ اخیر عمر میں حضرت خدیجہ کے سارے دانت ٹوٹ گئے تھے، ٹوٹ چکے تھے، تو صرف جبلے ہی جبلے یعنی مسوڑے دکھائی دیتے تھے۔ تو حضرت عائشہ نے ذرا دوسرے لہجے میں کہہ دیا کہ اس سرخ جبلے والی کو آپ اتنا یاد کرتے ہیں جبکہ ہم موجود ہیں؟ تو نبی کریم نے کہا ہاں ہاں میری خدیجہ ایسی ہی تھی، ایسی ہی تھی، ایسی ہی تھی، کہ اس کو یاد کیا جائے۔ اس وقت اس نے مجھ پر اس وقت وہ مجھ پر ایمان لائی جب کوئی ایمان نہیں لایا تھا، اس وقت اس نے اسلام کی خدمت کی جب کوئی اسلام کی خدمت نہیں کر رہا تھا، اس نے اس وقت اسلام پر خرچ کیا جب کوئی اسلام پر خرچ کرنے والا نہ تھا، جب اسلام کو ضرورت تھی خدمت کی اس وقت اصل خادمہ تھی تو میری خدیجہ تھی۔ ایسی محسن اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 25 سال حق رفاقت ادا کرتے ہوئے جو کچھ تھا سب اللہ کی راہ میں لٹا دیا، اور اسلام کی راہ میں جتنی تکلیف اٹھانی پڑی بی بی خدیجہ اٹھاتی رہی، لیکن پیشانی پہ بل نہ آیا۔ یاد کرو شاب ابی طالب میں 3 سال تک بی بی خدیجۃ الکبریٰ اپنے شوہر نامدار کے ساتھ جب سوشل بائیکاٹ میں شاب ابی طالب میں قید کی گئی، 3 سال تک نبی کریم اور ان کا پورا خاندان جب پورے مکے والوں کے سوشل بائیکاٹ کی وجہ سے بھوکے پیاسے پریشان حال پہاڑیوں میں قید کی زندگی گزار رہے تھے، اس وقت ناز و نام میں پلی ہوئی یہ خدیجہ ایک دن بھی اپنے شوہر کو چھوڑ کے باہر نہ نکلی، بھوکی رہی پیاسی رہی، لیکن اسلام کی اور نبی پاک کی خدمت کرتی رہی۔ لاکھوں لاکھ سلام ہو خدیجۃ الکبریٰ پر، کروڑہ کروڑ درود ہو نبی اور آل نبی اور ازواج نبی اور اصحاب نبی پر، جن کی عظیم خدمات کے طفیل اسلام آج تک سرسبز و شاداب، انہی کا صدقہ ہے کہ آج ہم مسلمان ہیں۔ اللہ ان سب کے درجات کو